حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تصوف کی تاریخ کے ان عظیم اولیاء میں سے ہیں جنہوں نے دنیاوی شان و شوکت کو ترک کر کے روحانیت اور زہد کی راہ اختیار کی۔ ان کی زندگی میں ایک ایسی پرتجسس اور حیران کن تبدیلی ہوئی جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں سوالات جگاتی ہے۔ کیسے ایک بادشاہ نے سب کچھ چھوڑ کر درویشی کی راہ اختیار کی۔ اس سفر میں ایسے واقعات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اصل سکون کہاں ہے، دنیاوی جاہ و جلال میں یا اللہ کی رضا میں۔ اس سفر پہ ہمارے ساتھ آگے جانے کے لیے ابھی داستان اردو کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیشہ کے لیے ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ادھم بلخ کے بادشاہ تھے۔ ابراہیم بچپن سے ہی ذہین، بہادر اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ شاہی محل میں ان کی پرورش ہوئی جہاں ہر حکم پر خادم حاضر ہوتے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پیش کیا جاتا اور ہر لمحہ آسائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد ابراہیم جوانی میں ہی بلخ کے تخت پر بیٹھے اور ہر طرف ان کی حکومت کا ڈنکا بجنے لگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی وہ ہے جو ان کے دل میں جاری تھی۔ شاہی لباس پہنے محل کے بلند و بالا کمروں میں بیٹھے ابراہیم کے دل میں ایک خلا تھا۔ یہ خلا کسی دولت یا طاقت سے پر نہ ہو سکتا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا میں اسی کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ بادشاہوں کا شوق ہوتا ہے شکار پر نکلے۔ گھوڑے کی باگ تھامے تیز رفتاری سے ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے وہ جنگل کی گہرائیوں میں جا پہنچے۔ اچانک جب وہ تیر چلانے ہی والے تھے، ایک غیبی آواز سنائی دی، ابراہیم کیا تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ ابراہیم نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر کے دوبارہ شکار کی طرف توجہ دی۔ جیسے ہی انہوں نے دوبارہ نشانہ لیا، وہی آواز دوبارہ سنائی دی، ابراہیم کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ ابراہیم کے ہاتھ کانپنے لگے، تیر ہاتھ سے گر گیا اور دل کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی۔ وہ جان گئے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی زندگی کا رخ بدل لیں گے۔ واپسی پر حضرت ابراہیم نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب وہم تھا، لیکن دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ رات کو جب وہ اپنے محل کے نرم و نازک بستر پر لیٹے تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک انہیں چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے خادموں کو بلایا اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہے جو محل کی چھت پر چل رہا ہے؟ جواب آیا، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم حیران ہو کر بولے، ارے احمق، کیا محل کی چھت پر اونٹ ملتا ہے؟ جواب میں جو الفاظ سننے کو ملے انہوں نے ابراہیم بن ادھم کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ ابراہیم، جب محل میں خدا مل سکتا ہے تو چھت پر اونٹ کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ الفاظ ابراہیم کے دل میں بجلی بن کر گرے۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر شاہی لباس اتار دیا، سادہ کپڑے پہنے اور رات کے اندھیرے میں محل چھوڑ کر اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن ایک درویش ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آیا۔ درویش نے محل کی شان و شوکت دیکھی تو پوچھا، اے بادشاہ، یہ محل کرائے کا ہے یا تمہارا ذاتی؟ ابراہیم نے فخر سے جواب دیا، یہ میرا ہے۔ درویش نے ہنس کر کہا، اگر یہ تمہارا ہے تو پھر مرنے کے بعد تم اسے ساتھ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ یہ سن کر ابراہیم کا دل پھر سے لرز اٹھا۔ انہوں نے درویش کی باتوں میں سچائی دیکھی اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی بادشاہت، محل، دولت سب کچھ ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محل چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم نے زہد اور فقیری کی زندگی اختیار کی۔ انہوں نے دنیاوی مال و دولت کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی تلاش میں سفر شروع کیا۔ وہ مختلف شہروں میں گئے، کبھی شام، کبھی عراق اور کبھی حجاز کے صحراؤں میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم بن ادھم شام کے علاقے میں مزدوری کر رہے تھے، ایک شخص نے انہیں پہچان کر حیرت سے پوچھا، اے ابراہیم، تم بلخ کے بادشاہ تھے اور اب یہاں مزدوری کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، میں پہلے لوگوں کا غلام تھا، اب اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلے میں لوگوں کے حکم پر چلتا تھا، اب صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہوں۔ ایک بار کچھ لوگ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس آئے اور کہا، حضرت، ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرسکون انداز میں جواب دیا، لیکن ان کے الفاظ نے سب کے دل کو ہلا دیا، تم اللہ کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، تم
قرآن پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تم جنت کے طلبگار ہو لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے، تم دوزخ سے ڈرتے ہو لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن شکر ادا نہیں کرتے، تم موت کو یاد کرتے ہو لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے، تم مردوں کو دفناتے ہو لیکن عبرت نہیں پکڑتے۔ یہ جوابات سن کر لوگوں پر سناٹا چھا گیا، کیونکہ ہر بات سچائی سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی یہی سادگی اور سچائی لوگوں کے دلوں کو بدلنے کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری زندگی شام کے شہر جبلیہ میں گزاری، جہاں وہ مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت میں ڈوبا رہتا۔ آخرکار 777 عیسوی میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا سے رخصت لے لی۔ ان کی قبر شام کے علاقے جبلیہ میں واقع ہے، جہاں آج بھی زائرین ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک عظیم سبق ہے کہ اصل دولت دنیاوی مال و متاع میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی فانی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ان کے واقعات میں جو تجسس اور حیرت ہے وہ ہمیں ہماری زندگی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم بھی کسی غیبی آواز کے منتظر ہیں یا ہم خود اپنی روح کی پکار سننے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔